ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب آپ حکمت عملی بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف, ان کے لانگ مارچ کے خلاف. گرفتاریاں بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ایف آئی اے کی طرف سے ہو رہی ہیں جو کہ آپ کے ماتحت ہے, مگر آپ تو خود خطرے میں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جعل سازی کی آپ کے مقدمے کے خلاف, مگر وہ باقاعدہ طور پر ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ 2017 کا معاملہ ہے, ایک سوسائٹی کا افتتاح آپ نے کیا, جواب میں آپ نے 10 کینال کا پلاٹ رشوت میں لیا. وہ کینال ابھی بھی جو پلاٹس ہیں آپ کی ملکیت میں ہیں. 2019 میں یہ کیس رجسٹر ہوا, آپ کو دوبارہ بھی اکتوبر 6 کو سمن کیا گیا. آپ نہ پیش ہو رہے ہیں, نہ اس حوالے سے اپنا دفاع کر رہے ہیں, اور آپ تو خود خطرے میں. دیکھیں, یہ جہاں تک میری لانگ مارچ سے متعلق حکمت عملی کا سوال ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ بن گئی ہے, اسے اور فورٹیفائی کر رہے ہیں, اور عمرانی فتنہ جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی اس کا سر کچل کے رکھ دیں گے, اور اسے بالکل جو ہے وہ پنپنے نہیں دیں گے. اور وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بالکل اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. رہی بات یہ اینٹی کرپشن والی, تو یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے وارنٹ حاصل کیا ہے اس پہ میرا ایڈریس تو ہے فیصل آباد کا, تو میں تو 2 دن فیصل آباد رہ کے آیا ہوں اپنے حلقے میں. میں نے وہاں جو ہے وہ اوپن بیٹھا رہا ہوں, لوگوں سے ملتا رہا ہوں. تو یہ ادھر اسلام آباد میں کیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ وہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے. اگر انہوں نے اریسٹ کرنا تھا تو وہ آ جاتے وہاں پہ فیصل آباد میں. جعل سازی کیا کی ہے؟ کیونکہ آپ وہ جو مشتاق عباسی صاحب کا ورژن ہے وہ یہ کہ آپ نے 2017 میں افتتاح کیا سوسائٹی کا, 10 کینال کا آپ نے پلاٹ لیا, ابھی بھی آپ کی ملکیت میں ہے. تو آپ عدالت کو یہ تو جا کے بتائیں گے نا کہ کیس کے میرٹ درست ہیں یا نہیں. صرف ٹویٹر پر تو نہیں بتائیں گے کہ جعل سازی ہو رہی ہے یا مقدمہ کیا ہے. اس طرح تو آپ کے پھر آپ کو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا, آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ. نہیں, دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ 4 سال پہلے کا مقدمہ ہے, اور یہ انویسٹیگیشن یا انکوائری ان کو 4 سال بعد یاد آئی ہے. اس میں سارا کچھ ہو کے جو ہے وہ یہ مکمل ہو چکا ہے, اور اس میں کوئی میرا دور دور تک بھی ہے جو ہے وہ اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. رہی بات یہ کہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ خریدنا تو کوئی جرم نہیں ہے, اور یہ یہاں تک اس الزام کا تعلق ہے جی ہم نے جو ہے وہ اس میں کوئی فیس کم ادا کی ہے, تو فیس ان جو ہے وہ احمقوں کو یہ نہیں معلوم کہ فیس جو ہے وہ جس آدمی نے رجسٹری کروانی ہوتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی اس نے ادا کرنی ہوتی ہے, وہ خریدار نے ادا نہیں کرنی ہوتی. تو اس میں کوئی معاملہ ہے نہیں. اگر ہوتا تو یہ 4 سال میں کسی نہ کسی طرز پہ, میں تو اس وقت اکتوبر 2019 میں تھا بھی جیل میں ان کے ایک جعلی اور بے بنیاد مقدمے میں. تو یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے حقائق کو چھپا کے, ریکارڈ کو ٹیمپر کر کے, عدالت کو مس لیڈ کر کے انہوں نے وارنٹ حاصل کیا ہے. وہ ہم عدالت سے بالکل رجوع کریں گے. عدالت کا جو حکم ہے وہ سارا آنکھوں پہ, بالکل عدالت سے رجوع کریں گے, اور ان کی وہ ٹیمپرنگ جو ہے وہ سامنے لائیں گے. اور جو لوگ ذمہ دار ہیں وفاقی حکومت پہ جو ہے اس مہم جوئی کے, تو ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم نے وہ ثبوت سارا جو انہوں نے ریکارڈ میں کیا ہے وہ اکٹھا کر لیا ہے. تو ان ذمہ داران کے خلاف جو ہے وہ ہم کارروائی کریں گے قانون کے مطابق. رانا صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی جو عمران خان صاحب نے تقریر کی, اس کے علاوہ ٹویٹس کی کہ وہ عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ جو فون ٹیپنگ ہوئی ہے, جس طریقے سے آڈیوز لیک ہوئی ہیں, انہوں نے کہا کہ جب خود ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا. عمران خان صاحب کے اپنے یو ٹرن ایک طرف, ظاہر ہے ان کا ماضی میں کوئی اور موقف تھا, مگر اصولی طور پر کیا غلط بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم کی اور جو گفتگو ہے وہی پروٹیکٹڈ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. تو اس پر اگر وہ عدالت جاتے ہیں تو حکومت کا بھی یہی موقف نہیں ہوگا کہ عدالت بھی اس کو منطقی انجام تک پہنچائے, کیونکہ آپ لوگ جو تحقیقات کر رہے ہیں لگ نہیں رہا ہے کہ آپ لوگ اس تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچا پائیں گے. یا تو آپ کے پڑ جل جائیں گے یا آگے کچھ نہیں ہو پائے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ اصولی طور پر درست کر رہے ہیں, ان کا اپنا یو ٹرن ایک طرف. دیکھیں شاہزیب, سیاست میں ہر چیز جو ہے اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک لیگل پہلو ہوتا ہے اور ایک مورل پہلو ہوتا ہے. اور کوئی بھی معاملہ جو ہے اس میں اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں, آپ قوم سے فراڈ کرتے ہیں, آپ قوم سے دھوکہ کرتے ہیں, تو اس جرم کی, اس دھوکے کی, اس فراڈ کی, اس گھٹیا پن کی, جو کہ اس کی آڈیو میں جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے قوم کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا, کس طرح سے فراڈولنٹ طریقے سے قوم کو جو ہے یہ گمراہ کر رہا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے.
اس کی جو ایک اخلاقی ویلیو ہے، جو سیاسی ویلیو ہے، اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. اس کی آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی اور اس کے کنسیکوینسز ہوں گے ہر قیمت پہ. باقی رہی بات کہ جو لیگل پہلو ہے، لیگل پہلو ٹھیک ہے. اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے تو اس نے غلط کیا ہے، انلیگل اس نے ٹیپنگ کی ہے، وہ اپنی جگہ پہ جواب دہ ہوگا. لیکن کوئی مجرم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اپنے جرم کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ آپ نے تو میرے خلاف ایویڈنس جو ہے وہ آپ نے ٹیپ کر لی ہے، جبکہ یہ کرنا آپ کو نہیں چاہیے تھا. وہ اپنی جگہ پہ اس کا جو جرم ہے، اس کا جو موقف بھی پہلے رہا ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس کے کنسیکوینسز ہیں، اس کا اس کو جواب دینا پڑے گا. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں، ہم بھی روز عوام سے ان ٹچ ہیں، حلقوں میں ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اس فتنے کا جو ڈیمیج ان آڈیو ٹیپ کے ذریعے سے اب ہوا ہے، شاید اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی نہیں ہوا. لوگوں کے سامنے یہ بندہ ایکسپوز ہو گیا ہے، لوگوں کو سامنے نظر آ گیا ہے کہ یہ کس قدر گھٹیا انسان ہے. اس کی بات صبح کو اور ہے، دوپہر کو اور ہے، شام کو اور ہے، لوگوں کے سامنے اور ہے، پیچھے اور ہے. راز صاحب، آپ وزیر بننے کے بعد پتہ نہیں لوگوں کی پلس صحیح پڑھ پاتے نہیں پڑھ پاتے ہیں. آپ پنجاب کے بائی الیکشن میں بھی 20 میں سے 16 جیت رہے تھے، نہیں جیت پائے تھے. اب آپ وزیر داخلہ بن گئے ہیں، آپ پلس ریڈ کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ روزانہ حلف لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا مارچ ہوگا کہ آپ روک نہیں پائیں گے. تو آپ اپنی جتنی بھی تیاریاں کر رہے ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہے آپ ان کو روک پائیں گے؟ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ آپ انہیں نہیں روک پائیں گے، الٹا بھی لٹک جائیں، انہوں نے آج کہا آپ کو ایڈریس کر کے، تب بھی نہیں روک پائیں گے؟ نہیں، اسے الٹا لٹکا کے روکیں گے. اسے یہ جو ہے نا، یہ اسے الٹا لٹکائیں گے اور اس کو جو ہے وہ روکیں گے. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جو آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں الیکشن میں جو ہماری جو ڈیفیکلٹیز تھیں کہ ہم نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا، پھر اس کے بعد ہمارے اپنے لوگ جو تھے وہ تعاون نہیں کر رہے تھے، اور ان الیکشنز میں کیا کسی جگہ پہ 2000 سے، کسی جگہ پہ 4000 سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوا. کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ وہاں پہ کوئی لینڈ سلائیڈ وکٹری جو ہے وہ ان کی ہو گئی. تو معاملہ یہ ہے کہ اب بھی ہمیں چلیں، ہم اگر سمجھتے ہیں کہ یہ 15-20 ہزار لوگ لے کے آئے گا، تو چلے یہ 25 ہزار لے آئے گا، 30 ہزار لے آئے گا. اتنا ہی فرق ہو سکتا ہے نا، اور اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے بقول کہ ہم کو تھوڑا پلس کو پڑھنے میں جو ہے وہ کوئی کمی بیشی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تعداد لے کے آ سکتا ہے، اس کے مطابق ہم نے شافی بندوبست کیا ہے. راز صاحب 2 لاکھ آ گئے تو فتنے کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پوری طاقت سے جو ہے وہ روکیں گے اور اس کا سر کچلیں گے. اس کا راز صاحب، آپ کی تیاری پھر 25,000 لوگوں کی ہے نا، 2 لاکھ آ گئے تو کیا کریں گے؟ آپ کی تیاری پھر 25,000 کی ہے نا. برحال معاملہ یہ ہے کہ ویسے تو خیر جو ریشو ہے وہ فورس اور موب کے درمیان میں 1:5 کی یا 1:10 کی ہوتی ہے. ہماری تیاری تو بہت زیادہ کی ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اس سے زیادہ لانے کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کی. یہ اس سے پہلے 14 میں بھی آیا تھا، اس سے بعد یہ 25 مئی کو بھی آیا. یہ ایسے بڑکے چھڑکے جو ہے یہ لگاتا رہتا. جو اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو کیا آپ کو کیا خیال ہے کہ ان تیاریوں کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے؟ راز صاحب، یہ کوئی ایجنسی جو ہے رپورٹ نہیں کرتے. چلے کوئی تھوڑا بہت 5-10 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ لاکھوں والی بات جو ہے نا، یہ بالکل غلط ہے. راز صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ کچھ ایک دو گرفتاریاں آڈیو لیک کے معاملے پر کی ہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ کیونکہ پرائم منسٹر کے حکم سے ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ معاملہ جو ہے یہ نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے اس کے فیصلے کے تحت یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور یہ رپورٹ جو ہے، جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، یہ غالباً وہیں پہ جو ہے یہ پیش ہوگی دوبارہ، یا پرائم منسٹر صاحب کو پیش ہوگی. وہ اسے کیبنٹ میں لے کے جاتے ہیں یا NSC میں لے کے جاتے ہیں. تو وہیں سے یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے کس حد تک اسے اوپن کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، یا کس حد تک نہیں کرنا. تو اس لیے میں اس بارے میں کوئی زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. لیکن یہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ انڈیویجول کیس کا کیس ہے. اس میں وہ جس طرح سے بات ہو رہی نا جی، کوئی ہوسٹائل ایجنسی میں انوالو ہے اور پتہ نہیں کتنے کلومیٹر باہر سے وہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کوئی اور انٹرنل
جو ہے وہ ایجنسی انوالو ہے، ایسی کوئی بات نہیں راست پھر یہ بتا دیں، اگر انڈیویجول ہے individuals کا معاملہ ہے تو اور وہ individual- انڈیویجول جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. اگر آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں تو عوام کے سامنے آئیں گے، کیونکہ عوام کے سامنے تو اسی وقت آئیں گے جب سویلین حکومت کے پر نہیں جلتے ہوں گے. نہیں آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ پر جلتے ہیں، تو اس لیے بتا دیں آئیں گے. نہیں دیکھیں، نہیں اس میں شاہزیب پر جلنے کی بھی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ انڈیویجول جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ وہاں پہ متعین کیا گیا، اور اس کے بعد ان انڈیویجولز میں پیسے کے لالچ میں اور کئی لوگ یعنی فیشن کے طور پہ بھی لوگ ان کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، ٹیلی فون ہیکنگ جو ہے وہ ہوئی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس طریقہ کار کو اگر آئندہ کے لیے جو ہے وہ کوئی آئندہ اس قسم کی چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے، اوپن کرنا بعض طریقوں سے یا بعض دفعہ اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا. مگر کیا یہ بات درست ہے کہ باہر کے لوگ تھے اور وزیر اعظم کا جو اسٹاف ہے اس سے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ تھے، اس طریقے سے انہوں نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، یہ درست ہے؟ نہیں، جو وہ انڈیویجول جو ہیں ان کا تعلق تو آخر پرائم منسٹر ہاؤس میں کام کرنے والے لوگوں سے ہی ہے نا. وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اجنبی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائے. لوگ تو وہی کے ہوتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ ٹیلی فون ہیک کرنا جو ہے یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو اتنی آسانی سے اب جب ہم ان چیزوں میں پڑے ہیں اور معلوم کیا ہے تو یہ تو اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ بغیر آپ کے ٹیلی فون کو ٹچ کیے بھی جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو آپ بات کریں گے جہاں پہ کریں گے وہ سنی جا سکتی ہے. مگر کچھ جو پرائم منسٹر کی سیکیورڈ لائن تھی جس پہ عمران خان صاحب اعتراض کر رہے ہیں، ان کی اہلیہ کی بھی آڈیو لیک ہوئی ارسلان خالد کے ساتھ، مگر بگنگ تو پرائم منسٹر آفس کی ہوئی ہے نا، جہاں پر آپ لوگ سارے کے سارے بات کر رہے ہیں، پھر عمران خان صاحب اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. نہیں، اس میں میرا خیال ہے بگنگ کا عنصر دیکھیں، کیونکہ ابھی پریما فشائی جو ہے وہ انکوائری انیشل سٹیج پہ ہے. ڈیٹیل میں جب کنکلوژن جو ہیں وہ جو ڈرا ہوئے ہیں ان کو ویریفائی ایک دفعہ ہوں گے، اس کے بعد پھر ری ویریفائی ہوں گے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ فائنل ہوگی. لیکن ابتدائی طور پہ جو چیز سامنے آئی ہے میرا خیال اس میں بگنگ جو ہے نا وہ نہیں ہے اس میں. یعنی کسی کے فون سے ہیک ہوا سارا کا سارا معاملہ، کسی فون کے ذریعے؟ چلے یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اس میں انڈیویجولز اور فون ہیکنگ اس میں انوالو ہے. یعنی بعض اوقات کوئی چیز کسی طرح سے کر لی گئی، بعض جگہ کسی طرح سے کر لی گئی، تو اس میں جو ہے یہ اگر مناسب سمجھا گیا اسٹریٹجیکلی تو یہ پرائم منسٹر یا جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے وہ ان حصوں کو جس حد تک مناسب ہوا ان کو جو ہے وہ لوگوں سے میڈیا سے جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا. مگر جو دونوں آڈیو لیکس ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے اٹ اسٹینڈز ریزالوڈ، یعنی اٹ اسٹینڈز ریزالوڈ. اس میں کوئی اتنا کوئی اس میں ایسی کوئی ہوئے والی بات کوئی جی کوئی ہوسٹائل ایجنسی تھی اور پتہ نہیں وہ کتنے میل دور سے سارا کچھ کر رہی تھی، یہ کوئی ایسی اگر ریزالو ہو گیا ہے، اگر ریزالو ہو گیا تو عمران خان صاحب جب عدالت جائیں گے تو عدالت کو بھی سیٹسفائی کر دیں گے کہ اس طریقے سے ریزالو ہوا ہے، ان کے سامنے ایویڈنس رکھ دیں گے ساری. دیکھیں، عدالت میں میرا خیال ہے کہ عدالت کا یہ استحقاق یا پروگیٹو بھی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ان کیمرہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہماری انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے وہ ان کیمرہ شیئر کر سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی کر سکتی ہے. معاملہ تو یہ ہے نا کہ اس کو جو ہے وہ بعض چیزوں کو اوپن شیئر ہونا چاہیے، بعض کو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ شیئر ہو سکتی ہے، صرف پروگرام میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں ہو سکتی. پھر مجھے بتائیے اس میں کوئی ایسی جو ہے کوئی ایسی خطرے والی یا کوئی ایسی جو ہے وہ جس طرح کی پہلے باتیں ہو رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں یہ ہو کیا گیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا ہے نا، کیونکہ اگر بگ نہیں ہوا ہے، فون ہیک ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے دونوں آڈیوز میں ایک چیز کامن ہے کہ ایک میں یہ کامن ہے کہ عمران خان صاحب ہر آڈیو میں موجود ہیں لیک میں، دوسری میں یہ کامن ہے کہ شہباز شریف صاحب موجود ہیں. یعنی ملک کے دونوں وزراء اعظم کے فون ہیک ہوئے تھے اور ان کے ذریعے وہ گفتگو جو ہے وہ ہیک ہوئی ہے. دیکھیں نا، وہ جو ڈیوائس ہے وہ آپ کسی جگہ پہ رکھ دیں اور اس کمرے میں ہونے والی جو گفتگو ہے وہ آپ جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں، اس کے بعد اس کو اٹھا لیں، اس کے بعد دوبارہ جب چاہیں پھر دوبارہ رکھ دیں. تو یہ چیزیں جو ہے اب اگر ٹیلی فون ہیک ہے تو پھر اس سے بھی جو ہے یہ چیز ہو سکتی. ویسے عمران خان صاحب تو خود کروا رہے تھے نا، وہ تو کہتے تھے کہ میری ایجنسیوں سے لڑائی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ میں تو کام ہی سارے بڑے ٹھیک کرتا ہوں، میں تو باتیں ساری صحیح کرتا ہوں، میں تو کوئی بات غلط کرتا ہی نہیں ہوں.
اور میاں صاحبان کی لڑائی اس لیے ایجنسی سے ہوتی کیونکہ ایجنسیوں کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ پھر غلط بات کرتے تھے تو اس لیے وہ ایجنسی سے لڑائی ہو جاتی تھی۔ اب بندہ اس سے پوچھے بے شرم آدمی سے کہ اب تم بتاؤ کہ تمہارا یہ کیا کچھ سامنے آ رہا ہے، مگر تم پوری قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، پوری قوم کو کہہ رہے ہو کہ جی گھول کے پلا دو، ان کو گھول کے پلا دو، یہ بیانیہ۔ راز صاحب ظاہر ہے جو عمران خان صاحب کے آڈیو لیک سے ان کے کردار پر ضرور سوال اٹھاتی ہیں، مگر آپ ایسا لگ رہا ہے دونوں کی بات کر رہے ہیں یا پھر آپ گھما رہے ہیں کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی ڈیوائس رکھا ہو تو پھر بگنگ ہو گئی، فون ہیک ہوا ہے تو الگ کام، ایسا لگ رہا ہے دونوں ہی کام ہوئے ہیں، آپ دونوں کاموں کو بس مٹی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ بس آگے بڑھیں چھوڑیں۔ بگنگ اور چیز ہے، یہ ڈیوائس جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا جو پرزہ ہے وہ رکھ دیں کسی کمرے میں یا کسی ٹیبل میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس، پرائم منسٹر آفس اور باقی بھی جو آفس ہے ان کی روزانہ جو ہے وہ ہوتی ہے، ان کی سویپنگ ہوتی ہے، ان کو یعنی کلیئرنس ہوتی ہے ان کی، تو یہ تو پھر کوئی ایسا بندہ ہی ہوتا ہے نا کہ جو وقت پہ رکھ دے، وقت پہ اٹھا لے، یعنی کہ فکس نہیں تھے، مگر کوئی بندہ تھا جو کوئی بندہ تھا جو وزیر اعظم کے اسٹاف میں تھا جو رکھتا تھا اور پھر اٹھا لیتا تھا اور پھر وہ لوگوں تک پہنچا دیتا تھا، اور یہ سب پورا نیٹ ورک آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے۔ یہ انڈیویجول کیس ہے، یہ انڈیویجول کیس ہے، اور اس میں کوئی پیچھے کوئی ایجنسی یا کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے۔ لوگ پیسے کی خاطر بھی اور دوسری چیزوں کی خاطر بھی جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور غلط کام جو ہے وہ کرنے پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ راز صاحب مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ انڈیویجول کیس کا جو چیز الارمنگ تھی وہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ راز صاحب مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ اس انڈیویجول کا اور اس انڈیویجول کیس کا اب آپ کو کبھی سچ پتا چلے گا نہیں، جیسے بہت ساری چیزوں کا آج تک نہیں پتا چلا، چلے گا نہیں پتا۔ چلیں بہرحال اس میں یہ فیصلہ تو خیر وزیر اعظم کا پروگیٹو ہے، اگر وہ انہوں نے چاہا تو بالکل ہو جائے گا، یا کیبنٹ نے چاہا، نیشنل سیکورٹی کونسل نے چاہا تو ضرور ہوگا، اور اس میں کوئی میری نظر میں تو کوئی ایسا ہارم نہیں ہے کہ اس سے کوئی نقصان والی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ کوئی ہوسٹائل ایجنسی ہے یا کوئی ادروائز ایجنسی ہے تو اس میں کوئی پرابلم تھے کہ اس میں جو ہے وہ پھر آپ اس چیز کو جو ہے اگر آپ شیئر کریں تو اس کے کوئی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، بھلے کوئی ہوسٹائل ایجنسی ہی ہو تو، کیونکہ جب ایسا نہیں ہے تو میرا نہیں خیال، لیکن اس کو شیئر کرنا یا نہ کرنا جو ہے یہ جو ہے وہ پروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا۔ بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔